ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مسز عائزہ عابد کے ساتھ پرتشدد واقعات کے ان اثرات کے بارے میں جو کہ بچوں پر مرتب ہوتے ہیں. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. عائزہ صاحبہ، جس کی بات ہو رہی تھی بچوں کے اوپر جو بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں، ٹرامیٹک جو بھی واقعات زندگی میں ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر، ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہر انسان کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے کسی بھی حادثے سے کوپ اپ کرنے کا. مثال کے طور پر جو لوگ بہت زیادہ اگریسو ہوتے ہیں یا بہت زیادہ غصے والے یا اونچی آواز میں بات کرنے والے ہوتے ہیں، تو دیکھا جائے تو وہ اپنے اندر کا ڈر کسی طرح سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. اسی طرح سے بات کی جائے بات کرنے کے انداز کی، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت تیزی سے اپنی باتوں کو تبدیل کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر بات کریں وربل ابیوز کی یا گالیوں کی، تو یہ بھی ایک طرح کا آپ کا پروٹیکٹیو میکینزم ہوتا ہے جو آپ اپنے اوپر یہ لبادہ اوڑھ کر رکھتے ہیں. تو ان چیزوں میں جو تبدیلیاں آتی ہیں یا گھر کے اوپر جو ماحول ملتا ہے، مثال کے طور پر اگر والد والدہ وغیرہ آپس میں بات کرتے ہوئے کوئی ایسی لینگویج یوز کرتے ہوں جو کہ قابل اعتراض ہو، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس کی بنیاد پر بھی بچے اثرات لیتے ہوں اور آگے ان کی لائف میں وہ چیزیں نظر آتی ہوں؟ بچہ تو اپنے ماحول سے سیکھتا ہے، وہ جو دیکھے گا وہی آگے لے کے چلے گا. اٹس اے ویری سمپل فیکٹ. جی. اس لیے کہتے ہیں کہ بڑے رول ماڈلز ہوتے ہیں. اگر ہمارے ارد گرد کا ماحول ایسا ہے کہ جس میں شور شرابہ ہے، بات پوری سنی نہیں جاتی، تو بچہ بھی ایسے ہی کرے گا، آگے وہ بھی چل کے کسی کی بات نہیں سنے گا. جی. جس ماحول میں اس کو بڑے آرام سے بات کی جاتی ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے، اس کو سمجھائی جاتی ہے، وہ بھی کام اینڈ کول رہے گا. بچہ ہر سچویشن سے ڈیل کرنا سیکھے گا. لیکن جب بڑے اس کے ٹینس ہیں، ایکسائٹیڈ ہیں، اب ہمارے اسکولوں میں انفارچونیٹلی ذرا وربل ابیوز زیادہ ہو گیا ہے. جی. میل ٹیچرز ہوتے ہیں، فیمیل بھی آئی ایم شیور کرتی ہوں گی، ایسا کوئی نہیں، کیونکہ جب ہم میں اریٹیبلٹی آ جاتی ہے اور پریشانی آتی ہے تو ہم ہر کسی پہ نکالتے ہیں. تو بچے یہ جب ان کے رول ماڈلز ہیں، ان کے ٹیچرز اور پیرنٹس ہیں، جی. پھر جیسا ان کو ماحول ملے گا ویسے ہی وہ لے کے چلیں گے. تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کیسے ایڈلٹس کل کو چاہتے ہیں. کل کو یہ ہمارے ساتھ ہی چڑچڑے ہوئیں گے. ہم بچوں کے ساتھ اگر اچھی طرح آج نہیں ان کو طریقہ سکھائیں گے، کل کو یہ ہمیں نہیں برداشت کریں گے جب ہمیں ان کی ضرورت ہوگی. اچھا، اسی طرح سے اگر بات کی جائے ان چیزوں سے بچنے کی یا ان چیزوں کو صحیح کرنے کی، کیونکہ میرے خیال سے زندگی میں جو چیز انسان کے پاس ہمیشہ موجود ہوتی ہے وہ ہے اصلاح کی گنجائش. بالکل. تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کس طرح سے ان چیزوں کو تبدیل کیا جائے تاکہ آنے والی نسل پر جو بھی اثرات مرتب ہو چکے ہیں ابھی تک، وہ آگے ہمیں نظر نہ آئے، یا قوت برداشت کی جو کمی اب نظر آتی ہے وہ کسی طرح سے بڑھائی، مطلب اس کمی کو ختم کیا جائے. دیکھیں، ایک میں یہاں پہ چیز بتانا چاہوں گی کہ جو ڈفرینٹ اسٹڈیز دنیا میں ہوئی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ 25% بچے ایسے ہیں جو 16 سال کی عمر تک جب پہنچتے ہیں ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ٹراما آتا ہے، کوئی نہ کوئی صدمہ آتا ہے. جی. اب اس 25% میں سے سب تو نہیں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کریں گے ڈیولپ. اس 25% میں سے 30% کو چانسز ہیں ہونے کے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جن معاشروں میں، جن سوسائٹیز میں ٹراما بہت زیادہ ہے، وہاں وہ 90% تک بھی ان میں ٹراما کے افیکٹس آ سکتے ہیں. جیسے کوئی کمیونٹی ہے جس میں بہت زیادہ ڈیزاسٹرز ہو رہے ہیں ایونٹس، تو 90% تک آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. جی. یہ تو بات ہوگی پرسنٹیج کی. اب یہ جب ہم بات کرتے ہیں ٹراما سمٹمز وغیرہ، یہ ایک تو پیک پہ جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ تھوڑے تھوڑے رہتے ہیں. جو زیادہ پریشانی تو ہمیں وہ کرتے ہیں نا جو تھوڑے تھوڑے بچوں میں سمٹمز آ رہے ہیں، جیسے یہ بیہیویئر کی پرابلمز آ رہی ہیں، پڑھائی نہیں ہو رہی. تو ہم نے ان کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ یہ بچے کل کو جب سوسائٹی کو نہیں کنٹریبیوٹ کر سکیں گے تو ذہنی مینٹل ہیلتھ ہماری جو ہے وہ متاثر ہوگی. کنٹری کی، نیشن کی مینٹل ہیلتھ کا لیول گر جائے گا. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ میجورٹی کو نہیں ہوتا اثر، وہ اس لیے نہیں ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فیکٹرز ہیں. فار انسٹنس، اگر پیرنٹس، میں تو ہمیشہ فیملی کی بات کرتی ہوں، فیملی کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے سوسائٹی کا اور کنٹری کا. اگر ایک فیملی، ایک پیرنٹس اپنے بچوں کو، ان کے ساتھ بات چیت کیا کریں، ان کو سمجھایا کریں، پڑھے لکھے ہوں، خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، ان کی عمر کے مطابق ان کو باتیں بتائیں. اب آپ فرض کریں بریکنگ جو نیوز چینل ہیں وہ 24 آورز ہیں،
وہ میرے لیے یا آپ کے لیے 24 آورز نہیں ہیں. میں نے تو اس وقت دیکھنا ہے جب مجھے ٹائم ملا, جب میرے پاس نیوز دیکھنے کا ٹائم ہے. میں نے 24 گھنٹے نہیں دیکھنا. جی انفارچونیٹلی یہ ہمارے لوگ سمجھ نہیں رہے کہ وہ 24 گھنٹے ہی دیکھتے رہتے ہیں نیوز چینل. تو خبریں دیکھیں, بالکل دیکھیں, تھوڑی سی دیکھیں. اگر آپ نے گھر میں دیکھنی ہے, بچے سامنے ہیں, تو یہ ایسی خبر ہے جو بچوں کے لیے مناسب نہیں ہے, آپ ٹی وی بند کر دیں یا الگ کمرے میں رکھ دیں. کھانے کے ٹائم ٹی وی بند کر دیں فار انسٹنس, تاکہ آپ بات کر سکیں بچوں سے دن میں کیا ہوا کیا ہوا. اس طرح جو کمیونیکیشن ہے وہ بڑھتی ہے. اور بچے کو پھر اگر حالات خراب ہیں باہر, تو آپ ہر وقت اس کو بتاتے رہیں حالات خراب ہیں حالات خراب ہیں, تو بچے میں ایک انزائٹی ہوئے گی, اور وہی بات ہے ڈسٹرسٹ کہ ہوگا حالات صحیح کب ہوتے ہیں. کہ حالات صحیح کب ہوتے ہیں. تو وہ پھر کہے گا کیا مصیبت ہے, ہر وقت ہی خراب رہتے ہیں, مجھے تو آپ جانے دیں. تو انڈرسٹینڈنگ بچوں میں پھر نہیں آتی. تو پیرنٹس کس طرح سچویشن کو ہینڈل کرتے ہیں, ڈسٹریکٹ کرتے ہیں, بزی رکھتے ہیں, یہ فیکٹرز آتے ہیں کہ ٹراما یا اس کا ایکسپوجر نہیں ہوتا. اسی طرح پھر جو ہے اگر ٹراما وغیرہ ہو جاتا ہے, پھر آپ کسی پروفیشنل سے بات کرنا بہت ضروری ہے. جی کیونکہ یہ جب ٹراما سمٹمز, ان کو ڈیل کرنے کا ایک مخصوص انداز ہے. یہ ہم آپس میں بیٹھ کے تسلیاں تو دے سکتے ہیں, لیکن جب ایک انسان کو, وہ بچے کو وہ سارے سمٹمز دوبارہ آ رہے ہیں, ہم ان کو نہیں ہینڈل کر سکتے. تو پروفیشنل کے پاس جانا بہت ضروری ہے, اور گائیڈنس لینا, کاؤنسلنگ لینا, یہ بن جاتا ہے ایک طریقہ کار بن جاتا ہے. اسکول والوں کو سائیکالوجسٹ, ہر اسکول میں سائیکالوجسٹ ہونا چاہیے, تاکہ وہ اس سچویشن کے ساتھ ڈیل کریں. اور یہ یہاں پہ ایک میں بات ضرور ایڈ کر دوں گی کہ یہ صرف ٹی وی ہی نہیں ہے جو ہمیں میڈیا ایک سورس ہے. ہمارے پاس ٹیکسٹ میسیجنگ ہے, انٹرنیٹ کے ذریعے ہیں, فرینڈس کے ذریعے ہیں. تو یہ سارے ہمارے سورسز بنتے ہیں. تو اب یہاں پہ اگر پیرنٹس دیکھیں کہ بچے کو ہم نے کیا اویلیبل کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, کیا بات بتانی ہے, کیا نہیں بتانی ہے, تو بہت حد تک جو کوپنگ ایبلٹی ہے بچے کی, ایڈجسٹمنٹ ہے, ہم اس کو اس سے. اچھا, اسی طرح سے بہت چھوٹے بچوں میں جو ان کے کھلونے ہوتے ہیں, ان کا انتخاب بھی اہمیت کا حامل ہے. بالکل حامل ہے. دیکھیں اگر آپ بچوں کو ایبسٹریکٹ ٹوائز دیتے ہیں, ہمیں بڑا شوق ہے, شاپ پہ گئے بڑی ساری چیزیں لے دیں بچوں کو, شوق میں, چھوٹے بچوں کے تو شوق پورے کرنا بڑے آسان ہوتے ہیں. جی مگر بیسٹ ٹوائز وہ ہوتے ہیں جو ان کے لیے ذرا شیپ لیس ہوں, جس سے وہ خود اپنی سوچ لگا کے, آپ اس کو ایک چمچ دے دیں نا, تو بچہ اس کا جہاز بنا لیتا ہے. تو آپ ایک جب جہاز خرید کے دیتے ہیں تو اس کے لیے اس میں اتنی ایکسائٹمنٹ نہیں رہتی, کیونکہ تو پہلے ہی جہاز ہے. جی تو کوئی جو ایبسٹریکٹ چیزیں ہوتی ہیں, شیپس ہوتی ہیں چھوٹے بچوں کے لیے, شیپس جو مولڈنگ جن میں ہو سکتی مولڈنگ ہوتی ہے, کریٹیو ہوتے ہیں, پیپرز دیں, بکس دیں, ریڈنگ کرائیں بچوں کو, ریڈنگ بہت کرائیں چھوٹے بچوں کو, ان کے ساتھ بیٹھ کے ریڈنگ کریں. تو ہمارے جو بچوں کی ڈیولپمنٹ ہے, جس کو ہم کہتے ہیں نا آئی کیو, ہم تھوڑا بہت ان کا امپروو کر سکتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے چھوٹے بچوں کے لیے. جی اچھا, اسی طرح سے جو آپ نے وائلنس کی بات کی, اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان اوائڈیبل ہیں. مثال کے طور پر بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر فائر کی آواز یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اکثر و بیشتر سامنے آتی رہتی ہے, اور اس کو اوائڈ بھی نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ رہائش تو تبدیل نہیں کی جا سکتی. تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, کیونکہ گن شاٹ کی یا گن فائر کی جو آواز ہوتی تھی, اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک ایسا راستہ ہے جو کہ بچے کو وائلنس کی طرف یا اس سے فرسٹ ایکسپوجر جو دیتا ہے وہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں, مثال کے طور پر اگر آپ سڑک پہ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوں تو اٹس ناٹ ان کامن کہ آپ کسی کو گالی دیتے ہوئے نہ سنیں, کیونکہ یہ کافی یہ چیز کافی نظر آتی ہے. گرمی بہت ہوتی ہے. ہاں, یہ کہہ لیں آپ, یا جس طرح بھی دیکھنا چاہیں. تو کوئی نہ کوئی پابندی کی خلاف ورزی کرتا ہے, اس کے علاوہ اس کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرا شخص جو شاید پابندی کر رہا تھا وہ بھی ایک ایسی غیر اخلاقی حرکت کرتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کا کیا کیا جائے جن سے بچنا نسبتاً مشکل ہے؟ اب یہ تو بڑا مشکل سوال آپ نے پوچھا, کیونکہ جو یہ کنٹرول کے باہر ہماری چیزیں آ جاتی ہیں. یہ تو ہمارے جو کہتے ہیں لا انفورسنگ اداروں پہ, گورنمنٹ پہ آتا ہے کہ پہلے آپ اپنے سٹیزنس کو پروٹیکٹ کریں, لاز کو انفورس کریں. تو پہلے تو رسپانسبلٹی ان پہ جاتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو بہتر سے بہتر کریں, جی ایجوکیشن کے سٹینڈرڈز بہتر کریں, تو پھر ہم لاز کو بھی آبزرو کریں گے. اب جو اس میں مستقل رہ رہے ہیں ان کے لیے اب یہ ہے کہ
کوشش کریں کہ اپنی لائف کو اس میں جتنا نارمل رکھ سکیں رکھیں. بلا وجہ پھر جانا پہ لائف اکارڈنگلی اسی طرح ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. اب جیسے ہم غازہ وغیرہ میں ہیں, یہ اسٹڈیز بہت ان پہ ہوئی ہیں, وہ تو ہر وقت وائلنس میں بچے رہ رہے ہیں. انہوں نے اپنی لائفز کو ایڈجسٹ کر لیا ہے, دے آر یوز ٹو اٹ ناؤ. پھر اس میں انہوں نے ریزیلینس بھی لے آئی ہیں. پھر ان کو اچھا یہاں پہ جو ایک ضروری چیز آ جاتی ہے نا, یہاں پہ جب بچے بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں, یہاں پہ ان کی نا پولیٹیکل افیلیشنز فارم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہاں سے ہمارے لیے امپلیکیشنز اس طرح آتی ہیں کہ یہ ہمارے فیور میں جاتی ہیں, تو جو گروپس بننا شروع ہو جاتے ہیں, یہ بڑی سیریس بات ہو جاتی ہے. تو پیرنٹس کو پھر یہی بات ہے کہ اچھا یہ ہو رہا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, لیٹس اوائڈ اٹ, جی ٹرائی ٹو اسٹے آؤٹ آف اٹ ایز مچ ایز دے کین. اپنی لائف کو جتنا نارمل رکھ سکیں اور بچوں کو جتنے آپشنز دے سکیں ان کو وہ دیں, کہ وہ اپنے آپ کو بزی رکھیں اور ڈسٹریکٹڈ رکھیں, تاکہ ان کو لائف میں پتہ چلے کہ ایک بہتر طریقہ بہرحال ہے ان کے لیے گزارنے کا. یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین, وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر پرتشدد واقعات کے بچوں پر مرتب ہونے والے اثرات کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.